یہ عبداللہ زبیر صاحب ہیں، یہ ممبئی سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، مرحومین کے روزے کا فدیہ کتنا نکالا جائے اور نمازیں چھوٹ گئی ہوں اس کا کیا حساب لگایا جائے، ایک نماز کا کتنا ہے؟ تو اس سلسلے میں سمجھیے گا کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کا انتقال ہو چکا، جسے مرحوم کہتے ہیں۔ مرحوم کے ذمے قضا نمازیں اور روزے تھے اور انہوں نے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہے۔ مرتے وقت وہ یہ کہہ گئے تھے کہ میرے اوپر اتنے روزے ہیں، اتنی نمازیں ہیں، ان کی فدیے ادا کر دیے جائیں، یعنی وصیت کی ہے تو اس صورت میں ان کے مال ہی سے، یعنی میت کے مال سے ہی فدیہ ادا کیا جائے گا اور سارے مال کے 1/3 حصے سے فدیے کی رقم نکالی جائے گی۔ اگر تمام قضا نمازوں اور روزوں کا فدیہ 1/3 ترکے سے ادا ہو جائے تو بہتر ہے۔ اگر مکمل ادا نہ ہو تو بقیہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ وارثوں کے لیے اور رشتہ داروں کے ذمہ لازم نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وارث رشتہ دار وہ بطور احسان، بطور تبرع مرحوم کی بقیہ فوت شدہ چھوٹی ہوئی نمازوں اور روزوں کی طرف سے فدیہ دینا چاہیں تو یہ ان کی طرف سے احسان ہوگا۔ اور مرحوم نے فدیے کی اگر وصیت نہیں کیے تو شرعاً وارثین پر، رشتہ داروں پر مرحوم کی نماز اور روزے کا فدیہ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ البتہ رشتہ دار اور ورثہ از خود آپسی رضامندی سے یا کوئی ایک اپنی جانب سے ان کی نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیں تو امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم یا مرحومہ کی جس کے روزے اور نمازوں کا فدیہ دیا گیا ہے، آخرت میں اس سے باز پرس نہیں ہوگی اور اللہ کی باز پرس سے وہ بچ جائیں گے۔ ایک روزے اور ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے اور روزانہ وطر کی نماز کے ساتھ 6 نمازیں جوڑی جائیں گی تو ایک دن کی نمازوں کے فدیے بھی 6 ہوئے اور ایک صدقہ فطر تقریباً 1.25 کلو گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی موجودہ قیمت ہے۔ فدیے کا کس کو دیا جائے؟ فدیہ وہی انہی کو دیا جائے گا جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی مسلمان فقیر جو سید اور ہاشمی نہ ہو اور صاحب نصاب بھی نہ ہو، لہذا ورثہ ان کی نماز اور روزوں کا اندازہ اور حساب لگا کر فدیہ ادا کرنا چاہیں تو اس طریقے سے وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ اگر کسی کا کوئی روزہ چھوٹ جائے اور وہ زندگی میں اس کی قضا نہیں کر سکتا یا قضا نہیں کر سکا، اس کو زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی ہے، تو مرنے کے بعد اس کی طرف سے فدیہ دینے سے اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ یعنی مرحومین کی قضا نمازوں اور قضا روزوں کا اگر رشتہ دار اور وارثین فدیہ دے دیں گے اپنی طرف سے تو انشاءاللہ العزیز اور مرحوم کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمے رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ البتہ نماز کے فدیے سے متعلق شریعت میں صریح کوئی قرآن اور حدیث کی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ روزے سے متعلق جو احادیث ہیں انہی پر فقہا نے نماز کے فدیے کو قیاس کیا ہے۔ بہرحال یاد رکھنا چاہیے کوئی آدمی دوسرے آدمی کی طرف سے قضا نمازیں ادا نہیں کر سکتا اور نہ ہی روزے رکھ سکتا ہے۔ یعنی کسی مرحوم آدمی کے ذمے اگر قضا نمازیں یا روزے ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار، زندہ رشتہ دار یہ چاہے کہ میں اپنی مرحوم یا مرحومہ رشتہ دار کی قضا روزے یا قضا نمازیں ادا کر لوں تو ادا نہیں کر سکتا، نہ روزے قضا ادا کر سکتا نہ نمازیں ادا کر سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ سارے نماز اور سارے روزے ادا نہیں ہوں گے، چاہے دوسرا آدمی زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو۔ ایک نماز کا یا ایک روزے کا فدیہ
ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، جیسا ابھی آپ کو میں نے بتایا، اور روزانہ وطر کے ساتھ 6 نمازیں، تو ایک دن کی نمازوں کے 6 فدیے ہوں گے، اور ایک صدقہ فطر تقریباً 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ وارثین پر میت کا فدیہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر وہ خود اسے ادا کریں تو ان کا احسان ہوگا۔ ہاں اگر میت نے اس کی وصیت کی ہے تو اس کے تہائی مال سے فدیے کی وصیت کو پورا کرنا وارثین پر واجب اور ضروری ہوگا، اور اگر 1/3 ترکے میں سے تمام قضا نمازوں یا روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ جتنی قضا نمازوں یا روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے وہ ادا کیا جائے۔ وارثین پر 1/3 سے زیادہ ترکے سے فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔